بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا میرے پاس کچھ جو ہے اور بکری کا ایک بچہ ہے۔ چنانچہ میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے، یہاں تک کہ گوشت کو ہم نے پکنے کے لیے ہانڈی میں رکھ دیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آٹا ٹوٹ چکا تھا، خمیر اٹھنے لگا تھا، ہانڈی چولہے پر تھی اور پکنے کے قریب تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، مختصر سا کھانا ہے، حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے، یا ایک دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ میں نے بتا دیا اتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خاصا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں بیوی سے کہہ دو کہ نہ ہانڈی چولہے سے اتارے نہ روٹیاں تندور میں لگائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت ہے، سب چلو۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر بیوی کے پاس پہنچے اور کھانا کم تھا۔ مہمان زیادہ آنے کی وجہ سے شرم کے مارے کہا کہ تیرا بھلا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مہاجرین اور انصار سب کو ساتھ لا رہے ہیں۔ بیوی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کھانے کے متعلق پوچھ لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھ تو لیا تھا۔ اس سے ان کو اطمینان ہو گیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور اللہ کے اعتماد پر لے کر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اندر چلو اور رش نہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹیاں توڑنے لگے اور ان پر بوٹیاں رکھنے لگے، اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی لے کر ان کو ڈانک دیتے تھے۔ اسی طرح برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کر کر کے دیتے رہے اور ہانڈی میں سے چمچ بھر بھر کر لیتے رہے، یہاں تک کہ سب آسودہ یعنی شکم سیر ہو گئے اور کھانا کچھ بچ بھی گیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے فرمایا یہ تم خود بھی کھاؤ اور محلے پڑوس میں بھی ہدیہ بھیجو۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ لوگوں کو بھوک لاحق ہے۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ مولانا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ صفحہ نمبر 104 میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لائے تو حضرت جابر نے بکری کا بچہ ذبح کیا، تو اس وقت ان کے دو بچے بکری کو ذبح ہوتے دیکھ رہے تھے۔ وہ بچے ابھی نہ سمجھ تھے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ ہمارے والد نے ہماری بکری کے بچے کو بھلا کس طرح ذبح کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا کر اس پر چھری چلا دی، جس کی وجہ سے چھوٹا بھائی ذبح ہو گیا۔ جب بڑے بھائی نے دیکھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے تو گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میری ماں میرا پیچھا کر رہی ہے، اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ اس چھلانگ لگانے کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھا کہ میرے دونوں ہی بچے مر چکے ہیں۔ اسے اپنے بچوں کے مرنے پر شور شرابہ نہ کیا تھا۔ انہوں نے دعوت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات چھپا لی، کیونکہ یہ خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوتے اور دعوت کو ادھورا چھوڑ جاتے، پھر یہ گھر سوگ والا بن جائے گا۔ اس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو ایک کمرے میں لٹا کر اس پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے بچوں کا پوچھا تو حضرت جابر کی بیوی عرض کرنے لگی کہ بچے سو گئے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، ان سے عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت جابر اور ان کے دونوں بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بچوں کو بھی لے کر آ جاؤ، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بچوں کو لینے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے بیوی کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دونوں بچوں کو بھی کھانے کے دسترخوان پر لے آؤں۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ بچے تو سو گئے ہیں۔ جب دوسری بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کا دریافت کیا تو بیوی نے دونوں بچوں کے جسموں سے کپڑے اتار دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنا دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی لاشوں پر جا کر دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی لاشوں کے پاس جا کر دعا کی تو بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب بہت ہی خوش ہوئے۔ حضرت جابر نے بہت سے غزوات میں حصہ لیا۔ حجۃ الوداع میں 10 ہجری کو پیش آیا، اس میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی تھی۔ 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سیدنا مولا علی کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک کو سننے کے لے کے کئی مہینوں کا سفر کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک کو سننے کے لیے کئی مہینوں کا سفر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت جابر کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک اونٹ خریدا اور ان کے پاس جا کر کہا کہ مجھے حدیث سنائیے، میں اس لیے آیا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میں یہ حدیث سننے سے رہ جاؤں۔ اسی طرح حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مصر سے حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر کیا اور حدیث سنی۔ اس سفر کا تذکرہ طبرانی میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔